بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش خوش آئند ہے، مگر مذاکرات کی کامیابی اسی وقت ممکن ہے کہ جب دونوں اطراف سے لفظی گولہ باری بند کی جائے۔ گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا ہے تجزیہ کار ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب نے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میرے ساتھ موجود ہوں گی شمائلہ رانا، رہنما مسلم لیگ نون، ممبر قومی اسمبلی۔ بیرسٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھ کر کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں، مذاکرات کے لیے کو کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سائیڈز کو بھائی ذرا پلیز آواز مہربانی کیجیے گا۔ مذاکرات کو قائم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سائیڈز خوش اسلوبی سے، خلوص نیت سے اس مذاکرات کو آگے لے کے چلیں۔ اگر ماضی کی طرح کی کہانی سامنے آئی کہ جب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پبلک موومنٹ یا کوئی اس طرح کی مومنٹم بننے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو شاید سڑکوں پر نکالا جا سکے، یا پنجاب کے اندر موبلائزیشن کی جا سکے، یا کے پی کے اندر موبلائزیشن کی جا سکے، تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 12-14 مہینے کے اندر جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے ایک مذاکرات کی بات کر دی جاتی ہے۔ اس مذاکرات کی بات کی وجہ سے باقی تو جو ہو نہ ہو، ایک جو عوامی کنسنسس ہے یا جو عوام کے اندر جو ایک رجحان پیدا کیا جاتا ہے بڑی مشکلوں سے کہ آپ کو موبلائز کرنا پڑے گا، اس کے اندر سے لگتا ہے کہ ہوا نکل جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر موبلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے، مذاکرات سے مسئلے کو سالو کریں، جو کہ تمام پاکستانیوں کا یہی دل ہے کہ مذاکرات سے کسی طریقے پاکستان کے مسائل سالو ہوں، مزاحمت سے یا انتشار سے یا سڑکوں پہ لڑنے جھگڑنے سے سالو نہ ہوں۔ اگر وزیر اعظم صاحب کی جو کہ پہلی دفعہ پیشکش نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ مساق معیشت اور اس طرح کی پیشکش کرتے رہے، اگر وزیر اعظم صاحب کی یہ سیریس پیشکش ہے جس کو ان کی کابینہ اور ان کے تابع ریاست کے تمام ادارے جس پہ آن بورڈ ہیں، تو پھر تو اس میں سے کوئی مثبت کوئی بہتر آگے کا لائے عمل ملے گا۔ لیکن اگر یہ صرف سیاست ہے جس طرح کے ماضی میں کی گئی کہ جب بھی پبلک یا اسٹریٹ موبلائزیشن کی بات ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کر لیتے ہیں اس میں سے ہوا نکالنے کے لیے، تو پھر حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ روز روز اس طرح کی چیزیں کام نہیں کر سکتی۔ پولیٹیشنز کی، خاص طور پہ اسٹیٹ کے فنکشنریز کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے جب وہ کہیں کہ ہم ایک کام کرنا جا رہے ہیں، ہم اس کے اندر کوئی مثبت کارروائی کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، ورنہ لوگ متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب مزاحمت کی بجائے مذاکرات کی طرف بڑھنا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی تو رویہ آپ دیکھیے، ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ پاتے؟ دیکھیے بالکل، ہم تو پہلے دن سے اس بات کے قائل ہیں، اور اس نشست سے آپ اور میں کم از کم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، پی ٹی آئی بشمول، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مذاکرات سے مسئلہ سالو ہو۔ دیکھیں، اگر تو کوئی انتشار ہوا یا کوئی لڑائی ہوئی یا آپس میں سڑکوں پہ لوگ آمنے سامنے آئے، ایک طرف سیکیورٹی فورسز اور حکومت کے اہلکار، دوسری طرف اپوزیشن، تو اس میں سے جو بھی جیتے، ریاست اور حکومت ہی جیتتی ہے کیونکہ ان کے پاس طاقت اور کا استعمال بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی جیتے، اگر لوگ زیادہ ہو کے اوور پاور کر لیں حکومت کو، جیسے کہ ہم نے بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، نیپال میں دیکھا، تو بھی پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اگر حکومت لوگوں کو اوور پاور کر لے، جیسے کہ بہت عرصے سے پاکستان کے اندر ہوتا آ رہا ہے، تو بھی پاکستان کا نقصان ہوگا۔ پاکستان میں بہتری تب آئے گی جب تھوڑا اس کے اندر تمدن ہوگا ہماری سیاسی گفتگو کے اندر، اور اس کے اندر بالکل پی ٹی آئی کی آپشن نمبر 1 مذاکرات ہی ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں پہ ہم نے یہ بات کی، اور آپ کی نشاندہی بھی بالکل درست ہے کہ ان کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے اندر اپوزیشن کا کام مذاکرات کرنا نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب مہنگائی کی لانگ مارچ کانپیں ٹانگنے والی کر رہے تھے، تو اس وقت بھی حکومت نے کہا کہ آپ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، لیکن اپوزیشن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو موبلائز کرنا، تھوڑی سٹرگل کرنا، تھوڑی پروٹیسٹ کرنا، دکھانا کہ ہم کچھ چیزوں سے ناخوش ہیں،
حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کر کے تو کسی مذاکراتی اٹھائیں، کیونکہ اگر لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، لوگ ناخوش ہوں گے، انتشار ہوگا، تو اپوزیشن کا تو کچھ نہیں جائے گا، حکومت کو گورننس کرنے کے اندر مسئلہ ہوگا. جس وجہ سے میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی کہ حکومت کو چاہیے اس میں تھوڑی زیادہ پیش رفت کریں، کیونکہ رسپانسبلٹی کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں ڈائیلاگ کرنے کی گورنمنٹ پہ لائے کرتی ہے زیادہ اپوزیشن پہ کم. شمالہ صاحبہ بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر نے مذاکرات کی دعوت تو دی، تو گڈ ول جسٹر کے طور پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے تاکہ مذاکرات کسی نہ کسی جگہ پر آگے بڑھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، یہ پیشکش جو ہے یہ وزیر اعظم کی طرف سے ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی اور بار کہا کہ ہم نے اپوزیشن کو، تحریک انصاف کو معتد بار ہم نے ان کو مذاکرات کی طرف کہا کہ آپ جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تو آپ اپنا مقدمہ سیاسی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ پیش کریں. جی تو ان کو ہماری وہ بات کو شاید سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کی معذرت کے ساتھ جو سیاست ہے وہ ایک انتشار اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ غم و غصے والی، جس میں کہ ان کا بھی نقصان ہے اور آپ کے ملک کا بھی نقصان ہے. اس سے فائدہ نہیں پہنچا. انہوں نے گولی چلا کے بھی دیکھ لی، انہوں نے گالی دے کے بھی دیکھ لیا، انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ زبان بھی استعمال کر کے دیکھ لی، انہوں نے اپنے تمام ٹولز جو ہیں وہ اپنے استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہ تو ان کو کوئی فائدہ ہوا، الٹا وہ بند گلی کی طرف گئے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پسند ہے، تو سیاست میں انتشار اور سیاست میں جو ذاتی بغض ہے اور انا ہے وہ نہیں چلتی. کو اسی سسٹم کے اندر بیٹھنا ہوگا، آپ کو اسی سسٹم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. اب دیکھیں، مذاکرات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں، آپ الیکشن سے شروع کریں، کر لیں. اچھا، جو آپ لوگوں نے الیکشن اپنا حساب دے نا، جو آر ٹی ایس بٹھایا تھا آپ کا، پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ ادھر سے شروع کریں. تو یہ مذاکرات کہاں کے ہوئے؟ یہ مذاکرات کہاں سے ہوئے؟ مذاکرات میں تو دو بندوں کو ایک سٹیپ پیچھے ہونا چاہیے، کسی کو ایک سٹیپ آگے ہونا چاہیے. مذاکرات تو اس کا نام ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میں گھر سے سوچ کے چلوں گی کہ یہ میرا خواب پورا ہوگا اور یہ میری بات جو ہے وہ مانی جائے گی، اور وہ واقعی مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ میری بات مانی جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ان کو جمہوری رویے اپنانے ہوں گے، ان کو میچورٹی کا اظہار کرنا ہوگا، اور عوام کو یہ باور کرانا ہوگا کہ یہ اب جو ہے نا، یہ کھلاڑیوں کی جماعت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. کیونکہ سیاست میں جو کھلاڑی ہیں وہ آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں. جو سیاست کا کھلاڑی ہے نا، جو سیاست کا طالب علم ہے، وہ جمہوری سوچ کے ساتھ آتا ہے. گیند بلے کی سیاست جو ہے وہ سیاست نہیں ہے. کو اپنا ڈیموکریٹک جو رویہ ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں. آپ کو آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو، کورٹس کو، آپ کو ریاست کو، آپ کو رسپیکٹ دینا ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ریاست کو للکاریں، آپ پنجاب پہ دھاوا بولیں، آپ وفاق پہ دھاوا بولیں، اور پھر آپ کو یہ بھی ایک غلط فہمی ہو یا کسی خوش فہمی میں ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ آپ کو جواب نہ دیا جائے. تو ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جواب بھی ملے گا، مگر دونوں طرف میں پاکستان کا نقصان ہے. درست کہہ رہے ہیں. اگر یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں جی اور جتنا ان کا نقصان ہو چکا، یہ دیکھیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے انہوں نے کرنا ہے، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پیشکش کر دی مذاکرات کی، یہ آئیں بیٹھیں، مذاکرات جس طرح ہوتے ہیں یہ اپنے مذاکرات کریں، اپنی شرائط نہ کرائیں. اپنی شرائط کی منظوری کے ساتھ ان کی کوئی مذاکرات کی طرف کوئی نہیں آئے گا. صحیح. بیرسٹر صاحب، شرائط کی بات کی شمالہ صاحبہ نے، لیکن طریقے تحفظ آئین پاکستان کے زوما نے کوئی شرائط نہیں رکھی. انہوں نے کہا ہم نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا آغاز ہو. مینڈیٹ علامہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے، محمود خان اچکزئی کے پاس ہے، لیکن شیخ وقاص اکرم کی اگر بات سنیں تو وہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے. فواد چوہدری صاحب مذاکرات کی کامیابی کی نوید سناتے ہیں. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈرشپ کے درمیان گیپ ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے اس ساری سچویشن میں؟ مجھے آپ کی اور میڈم کی آواز تھوڑی نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. مہربانی کر کے ٹیکنیکل لوگوں سے کہیے اس کو ٹھیک کروا دیں. میڈم کی جتنی بات مجھے سمجھ آئی، میں میڈم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور آپ پی ٹی آئی والوں سے جو آپ باتیں کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، لیکن کوئی بھی مذاکرات شرائط کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ کیسی بات ہوئی کہ
مذاکرات کی شرائط نہیں آپ رکھیں گے. یہ بھائی آپ جب بھی کوئی اور آپ حکومت ہیں, ڈائیلاگ کریں, آپ کے خیال میں کریں, 2018 میں RTS بند کیا گیا تھا تو آپ کریں نا انکوائری. آپ حکومت ہیں, آپ بنائیں کمیشن. جن لوگوں نے RTS بند کیا تھا وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں گے, وہ ریاست کے اداروں میں سے تھے یا سیاست کے اندر سے تھے یا الیکشن کمیشن میں سے تھے, وہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں. آپ بنائیں انکوائری, شروع کریں 2018 کی RTS بند کرنے کی انکوائری. بھائی وہ تو اپوزیشن ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ 2024 کی انکوائری کروائیں. وہ نہیں کہہ رہے کہ 2018 کی یا 15 کی, وہ اپوزیشن ہے, وہ کر نہیں سکتے. آپ تو حکومت ہے, ہماری طرف سے آپ 1985 کی انکوائری کروانی شروع کر دیں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو چاہیے کہ اس میں تھوڑی مثبت کاروائی کریں. آپ کے خیال میں 2018 غلط ہوا تھا, 2018 انکوائری کروا لیں. آپ کے خیال میں 2002 غلط ہوا تھا, اس کی انکوائری کروا لیں. 97 غلط ہوا تھا, اس کی انکوائری کروا لیں. آپ تو حکومت ہے, آپ ابھی ایک نوٹیفیکیشن سے انکوائریز کمیشن ایکٹ کے نیچے آپ یہ انکوائری کروا سکتے ہیں. دوسری سائیڈ اپوزیشن ہے, وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گی, وہ اپنی کچھ شرائط رکھے گی, وہ کہے گی یہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں. کشمیر کے اندر نیگوسیشنز ہوئی, شرائط پہلے رکھی گئیں. GB کے اندر نیگوسیشنز ہوئی, شرائط پہلے رکھی گئیں. جب آپ لانگ مارچ کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مہنگائی والا, شرائط پہلے رکھی گئی تھی. جب جماعت اسلامی نے اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا تھا, شرائط پہلے رکھی گئی تھی. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ شرائط کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے, اور اگر انکوائری ہوگی تو پھر پچھلے الیکشن سے بھی ہوگی. بھئی پچھلے کیا, تمام الیکشنز کی انکوائری کروائیں. آپ حکومت ہیں, آج آرڈر کروائیں. پرائم منسٹر صاحب سے کہیں کہ MBZ کے سے فارغ ہو کے 2 منٹ کے لیے اگر کہیں سائٹ پہ جائیں تو تمام الیکشنز کی انکوائری کھلوائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شمالیہ صاحبہ یہ بتائیے گا, جو ڈائیلاگ دیکھیں, جو شرائط کی اوپر باتیں کی آپ نے مختلف ڈائیلاگز کی باتیں کی, انہوں نے کسی فرد مجھے واحد کے میڈم لیے کی نہیں. آواز کوئی نہیں آ رہی, اگر کوئی آواز بھی نہیں آ رہی. ذرا ٹیکنیکل ٹیم دیکھیے گا ذرا, ساتھ ساتھ کو آواز نہیں آ رہی شمالیہ صاحبہ کی. اگر کوئی مذاکرات میں شرائط رکھی گئی تو کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوں گی, وہ یقیناً آپ کے ملک اور قوم اور لارجر انٹرسٹ میں ہوں گی. وہ بات جو ہے وہ قومی مفاد میں ہوگی, وہ کسی ذاتی کسی شخص کو فائدہ دینے کے لیے میرا خیال ہے شرائط نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ملک ہے, آپ کو اس ملک کے اندر اس کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کو اپنے وقار کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. آپ ایک سزا یافتہ جو شخص ہے اس کے لیے آپ مذاکرات کریں, اور وہی اسی کی بنیاد بنا کر یک نکاتی جو ایجنڈا ہے آپ کا اس پہ بات کریں, تو یہ مذاکرات نہیں ہے. یہ تو پھر آپ لوگوں کی ایک قسم کی آپ ان کو ڈیل اور ڈرے ہیں. شمالیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما ہیں, انہوں نے کہا ہم عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کریں گے, ہم الیکشن کی بات کریں گے, ہم چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کی بات کریں گے, انتخابات کی بات کریں گے. انہوں نے اسی ڈائیلاگ کے ذریعے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیا مناسب نہیں ہے کہ دونوں جانب سے اگر رویے اور اگر بیانات کو دیکھ لیا جائے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے, وزیر اعظم صاحب نے جو پیشکش کی ہے اور وہ لوگ رضامند بھی ہوئے ہیں, ان کو یہ اب احساس ہوا ہے کہ ہم جو بند گلی کی طرف جا رہے ہیں, اور حکومت بار ہمیں کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھے, تو چلو بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں. حکومت کی نیت میں وزیر اعظم کی نیت جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے, ان کا موقف بھی بڑا کلیئر ہے, اور ظاہری سی بات ہے جب ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ریلیکسیشن ہماری طرف سے ان کو ملے گی. ہمارے موقف میں پہلے دن سے ہی ریلیکسیشن ہے. اب اگر انہوں نے سوچنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں, اگر ان کو ہم نے دعوت دی ہے تو ہم اپنے الفاظ کا پاس رکھیں گے. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہیں جو ان کی ایک کریڈیبل جو ایک ایسی شخصیت ہے جن کا بول بالا جو ہے وہ دنیا میں ان کی شخصیت کو مانا جا رہا ہے اور ان کی لیڈرشپ پہ اعتماد کیا جا رہا ہے, تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پر پیرا بھی دیں گے. تو شمالیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے, یا پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی اس طرح رکا رہے گا یا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا؟ دیکھیے, ملاقات جو ہے وہ ان کا پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ابھی ان کی بہن کی ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ خان صاحب روح بصحت ہیں اور ایکسرسائز اور کھانا پینا یہ وہ ساری ان کے روٹین کے جو میٹرز ہیں, مطالعہ یہ وہ سب چل رہا ہے. لیکن اگر یہ ان کی جو ملاقاتوں پہ پابندی کیوں ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ ہیں
اور آپ وہاں پہ پی ٹی آئی کی سیاست نہیں کر سکتے. آپ باہر نکل کے ریاست مخالف نعرے بازی نہیں کر سکتے. ان کو یہ دو چیزیں سمجھنی چاہیے. اگر یہ اپنے میں اصلاح لے کر آتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی پابندی تو نہیں ہے, اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. یہ اپنے رویوں کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں. بیرسٹر صاحب یہ اچھی بات ہے کہ رویوں پر نظر ثانی ہو تو پابندیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. اور دوسرا بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے مقدمات میں انہیں ضمانتیں مل رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان کا کوئی مذاکرات میں رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں نہیں جانتا شاہ صاحب کا کیا رول ہوگا, وہ تو ان کے لوگ تھوڑے بہتر بتا سکتے ہیں پی ٹی آئی والے. لیکن میڈم کی بات مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. رویوں سے قانون تھوڑی چلتا ہے, قانون سے قانون چلتا ہے. قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کب ملاقات ہوگی, اس میں قدغن نہیں ہے کہ آپ سیاسی بات کریں گے تو ملاقات نہیں ہوگی. عدالت کے ایک نہیں دو نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 آرڈرز جس میں سے ایک فل بینچ کا آرڈر ہے جو کہتا ہے ملاقات کروائیں, وہ بھی موجود ہے. نواز شریف صاحب نے اتنی جیلیں کاٹی, زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی, ان سے لوگ ملتے تھے, سیاسی بات کرتے تھے, سیاسی نعرے بازی کرتے تھے. ہمارے آئین میں اس کی اجازت ہے, آرٹیکل 17 میں بھی اس کی اجازت ہے, آرٹیکل 19 میں بھی اس کی اجازت ہے. رویوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی میڈم, قانون سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہ قانون جو ہمارا لکھا ہوا قانون ہے اس کے اندر بھی آپ ملاقات کسی رویے کی وجہ سے روک نہیں سکتے. جب آپ اس کو عدالت لے گئے تو آپ کی 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بنی ہوئی عدالت نے بھی کہا کہ ملاقاتیں نہیں روک سکتے. یہ رویے کیا ہوتے ہیں جن سے ملاقاتیں رکتی ہیں؟ اور وہی جو سسٹم ہے, وہ جیل مینول جو ہے وہ بھی اسی قانون کے تحت ہی آتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جی جیل مینول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوں گی. جیل مینول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ملاقاتیں ہوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو فل بینچ انٹرپریٹ کر چکا ہے. 3 ممبر بینچ بیٹھا تھا جسٹس ڈوگر کی سربراہی میں, وہ اس کو انٹرپریٹ کر کے فیصلہ صادر کر چکا ہے. بیرسٹر صاحب کیا یہ بہتر نہ ہو کہ اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی ڈیرا کے باہر جھمگٹا نہیں لگانا چاہیے, وہ بھی ذرا گڈ ول جسٹر کے طور پر رکے ملاقات کے لیے, جن لوگوں کے نام ہوں وہی جائیں تاکہ دونوں طرف سے ماحول سازگار اور معاملہ آگے بڑھے. عجیب بات ہو رہی ہے. میرا قانونی حق ہے, میرا قانونی حق ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہوں کہ مجھے چائے کی پیالی چاہیے, یا میں کہوں کہ میرا یہ خیال ہے. اگر آپ میرے سے مذاکرات کریں تو کیا میں اپنے قانونی آئینی حقوق سرنڈر کر دوں اس وجہ سے کہ میرے سے کوئی مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے؟ بھئی آپ ملاقات بند کرنا چاہتے ہیں, آپ نیا قانون پاس کر دیں, آپ پاس کر دیں, آپ کے پاس پارلیمان ہے, 2/3 میجورٹی, آپ قانون پاس کر دیں کہ جو شخص بھی سیاسی قیدی ہوگا یا اس کو سیاستدان ہوگا, قیدی ہوگا, اگر اسے سزا ہو جائے گی تو اس سے ملاقات نہیں ہوگی. پتہ چل جائے گا یہ نیا قانون ہے, اس کو کوئی چیلنج کرے گا نہیں کرے گا, قانون کے مطابق فیصلے ہو جائیں گے. اگر اپہولڈ ہوگا تو کل کو جب ان کی پارٹی کے لوگ جیلوں میں جائیں گے ان سے بھی سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی. قانون اور آئین تو آپ نے کچھ اور لکھا ہوا ہے, یہ رویے کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ قانون اور آئین کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں؟ شمائلہ صاحبہ, رویے کیا ہوتے ہیں, آئین اور قانون ہے. آئین اور قانون, رویہ آپ کا یہ ہے کہ آئین اور قانون, بالکل آپ نے سعد رسول صاحب نے, بیرسٹر صاحب نے ٹھیک بات کہی, رویوں پہ اور ذاتی خواہشات پہ قانون نہیں بنتے, یہ بات ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم نے ابھی پچھلے دنوں جو مخصوص نشستوں کے اوپر جب فیصلہ آیا تو ہم نے بھی یہ کہا کہ ذاتی رائے اور ذاتی خواہش کے اوپر جو ہے وہ قانون اور فیصلے نہیں ہوتے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے. ہمارا دوہرا معیار نہیں ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے رویے وہاں پہ ہوتے ہیں جب آپ اسٹیٹ کو للکارتے ہیں, جب آپ اس وقت جب آپ کے اوپر جو دشمن ہے میڈم اس کے اوپر بھی قانون ہے, اسٹیٹ کو للکارنے کے خلاف ایک قانون ہے. آپ کے چیف منسٹر ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ دھمکی کی سیاست کرتے ہیں. آپ نے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے میڈم ان کے خلاف پرچے کاٹیں, جماعت کی, آپ ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں. اپنی جماعت کی بھاگ دوڑ آپ نے جن کو پکڑا دی, راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو, تو محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے بھی آپ کو للکارنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی کہا ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے. آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھتا ہے وہ آپ ریاست کو, حکومت کو للکارنا شروع کر دیتا ہے. میڈم آپ قانونی کاروائی کریں گے نا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم ایس سی او یہاں پہ ہونے نہیں دیں گے. یہ سیاسی بیانات تو ہوتے ہیں, کوئی قانون پہ بات ہوگی نا.
اگر آپ کسی کی اور فنڈامنٹل اگر یہ رائٹس کو سمجھا آپ جائے ابریج گا، کریں گے تو قانون پہ کریں گے. وہ کمیٹی، اگر مذاکراتی کمیٹی یہ بات مناسب سمجھیں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت سینئر لوگ ہیں، اس پہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ انڈرٹیکنگ، یہ اس انڈرٹیکنگ کے اوپر کہ ہم باہر آ کر ریاست مخالف اور اپنی حکومت کے خلاف لوگوں کو اشتعال انگیزی کے اوپر جو ہے وہ نہیں کریں گے، اشتعال نہیں دلائیں گے، انسٹیگیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو، تو پھر میرا خیال ہے کوئی ان کا راستہ بن سکتا ہے. لیکن یہ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے، میڈم آپ ایک تو مناسب واقعات کے اوپر پالیٹیشین میں ہیں، بات کر سوری رہی ہوں. بسد احترام، آپ نون لیگ کے اندر ایک مناسب پالیٹیشین ہیں جو منطق کی بات کرتی ہے، آپ کی ہم اسی وجہ سے عزت کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ اگر لوگ کوئی انڈرٹیکنگ دیں گے کہ میں اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال نہیں کروں گا تو پھر آپ وہ کریں گے جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے؟ اور بھئی آپ کو نہیں پسند ان کی بات کرنی، آپ قانون پاس کر دیں کہ بات نہیں ہو سکتی. بیرسٹر صاحب، یہ کہاں کا قانون ہے کہ اگر آپ کے کوئی ذاتی مقاصد پورے نہیں ہوتے تو آپ سٹیٹ کو للکارنا شروع کر دیں، آپ فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیں، میڈم آپ سٹیٹ کو جو لوگوں کی للکار رہا ہے اس پہ پرچہ کاٹیں، آپ اس کو اندر کر دیں. لوگوں کی چادریں آپ یہ اتارنا تو نہیں شروع کر کر سکتے دیں. کہ کوئی بندہ آپ کے خیال میں آپ سٹیٹ کو اپنا للکارے گا مینڈیٹ تو آپ اس دیکھیں، جیل کی ملاقاتیں بند کر دیں یا فریڈم لوگوں آف کو اکٹھا ہونا اسپیچ کے بند کر لیے، دیں، یہ تو نہیں کر سکتے. آپ فریڈم آف اسپیچ اور آپ نے فریڈم آف پیکا کا موو قانون پاس کیا ہے، آپ پرچہ کاٹ دیں ان کے اوپر جو للکار رہے ہیں. آپ فریڈم آف اسپیچ کے پیچھے چھپ کے میڈم آپ پھر قانون کے ریاست اندر اس کے مخالف اوپر مہم پرچہ کے ہی کر اندر سکتے ہیں نا، آپ اسے لوگوں اندر کر دیں، عدالت میں پیش کریں، جیل ٹھیک ہے، ڈال یہ دیں، جن کا مقدمہ کام ہے ان چلائیں، کو ٹرائل چلائیں، دیکھیں یہی کر سکتے ہیں قانون نا. نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. بات یہ سنیں، تو نہیں کر دیکھیں، سکتے کہ آپ کا اگر خیال ہے ان کہ وہ کو قانون وائلیٹ جو کریں گے تو آپ غداری کہیں کرے گا اڈیالہ کے اس باہر پہ کوئی اکٹھا غداری کا نہیں ہوگا. مقدمہ ہونا چاہیے، جو دہشت گردی کرے گا اس کے اوپر دہشت گردی کا تو آپ پرچہ ہونا کاٹیں چاہیے. میں پرچے، تو یہ بات کو آپ کریں سمجھتی ہوں، مقدمے، آپ میں مقدمے کر مانتی نہیں ہوں رہے، اس کہہ رہے بات ہیں کو. جیل کے باہر لیکن اکٹھے نہ کیا ہوں. نہیں، لیکن آپ میری بات سنیں، آپ لوگ حد درجہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ لوگ میڈم میں درمیان، تو ایک آپ انڈیپینڈنٹ درمیانی وکیل ہوں، راستوں میں کیوں پی نہیں ٹی آئی کا جاتے؟ ممبر نہیں ہوں، کیوں نہیں صرف کرتے؟ قانون پہ بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کا نہیں تعلق، لیکن مجھے تو آپ لوگ لگتا پی ہے ٹی کہ آئی آپ کو کہیں. ممبر سے میں زیادہ صرف ممبر آپ ہیں. سے بطور مجھے تو یہ قانون ایک لگ رہا ہے بات کہ کر رہا ہوں، ایک طالب مجھے علم، لگ رہا ہے کہ یو آر کہ اے ممبر آف آپ پی دو ٹی آئی. کام کر سکتے ہیں، یا پرچہ کاٹ سکتے ہیں یا قانون امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تیسرا کام کیسے کریں گے بات کہ یہ ہے اگر کہ وہ آپ انڈرٹیکنگ بات دیں سنیں، گے، وہ کہیں گے ہم آپ کوئی بات نہیں کریں گے، پھر قانون میں ملاقات جب ہوگی، یہ تو ریاست کوئی کو منطق نہیں ہے. جب ریاست کو چلانا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بندے کے اوپر پرچے دیتے جائیں. پرچہ حل نہیں ہے. آپ ساری پی ٹی آئی کے اوپر پرچہ دے دیں. لوگوں کی کوئی اخلاقی کوئی حدیں، کوئی میڈم آپ یہ کی تو نہیں کر قدریں نہیں سکتے ہے. کہ آپ نے ریاست کو آپ چلانا ہے تو آپ جمہوری لوگوں لوگ کے نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کر دیں. آپ کہیں کہ ہم پرچے بھی نہیں دیں گے لیکن اکٹھے بھی نہیں ہونے دیں گے. اکٹھا ہونا تو فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 کے اندر. فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کہتے تھے کہ میں جو ہے وفاق پہ دعویٰ بول دوں گا، میں پنجاب پہ دعویٰ بول دوں گا. یہ میڈم فنڈامنٹل گنڈا پور رائٹ ہے. صاحب تو آپ کے آپ کا اپنے یہ انفارمیشن منسٹر کے اپنی فیورٹ نکلے نا، وہ تو بات گنڈا پور سنیں. صاحب کی اور تعریفیں کرتے، طارق صاحب نہیں تھکتے. ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں. افریدی گنڈا پور صاحب تو آئے. آپ کے اس کے بعد فیورٹ منسٹر نکلے، ابھی کی اس بات کے کریں بعد نا. علیمہ خان صاحبہ اس کے یا بعد دیگر لوگ جو ملنے کے لیے اس جا کے رہے ہیں، بعد جو سلمان ہے اکرم آپ راجہ کے صاحب یا وکیل صاحبان جو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو تو ملنے دیں. جو چیف منسٹر صاحب ہیں، آپ نے ان کی باتیں سنی تھی؟ آپ سن لیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جمہوری رویے نہیں ہے. بیرسٹر اور صاحب، میڈم آپ ایک آپ قانون قانونی دان ہیں. چارہ جوئی کریں گے نا، ان کی باتیں آپ کو ناپسند ہیں تو لوگ وہ تو سنتے اس سے ہیں. تو کوئی فرق نہیں آپ پڑتا. کو لوگ آپ سنتے کی ہیں. بات کس کو آپ سے پسند ہے، رائے، میری بات کس کو پسند ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کی اگر رائے بات قانون آپ کے خلاف ہے تو اس پہ کوئی کارروائی ہوگی نا. آپ کی رائے کا لوگ احترام کرتے ہیں. آپ پلیز ان کی اصلاح کریں. یہ آپ کو سنتے ہیں. آپ ان کے حق کی بات کر رہے ہیں. آپ قانون کی بات میڈم میں کرتے تو ہیں. ایک چھوٹا سا آپ ان کو قانون کا سمجھائیں. طالب علم ہوں. آپ ان کو آپ سمجھائیں. سیاستدان ہیں، آپ آپ اصلاح ان کو کریں گی. جمہوری ہم رویے تو اصلاح سکھائیں. ہونے والوں میں سے ہیں جن کی اصلاح ہونی چاہیے. ان کی جمہوری رویے لیکن سکھائیں. سوال دیکھیے اتنا سا مشکل ہے وقت، کہ آپ یہ جو بیرسٹر صاحب، رویوں کی مشکل بات وقت کر ہم پر رہی بھی ہیں، آیا. انڈرٹیکنگز کی بات کر مشکل رہی ہیں، وقت اس ہم کا پر بھی آئین میں آیا. کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں مشکل وقت ہم پر آیا. ہماری آوازوں کو دبا دیا گیا. ہمارے قائد کو پابند سلاسل کیا گیا. ان کی بیٹی کو ناحق جیل میں ڈالا میڈم گیا. ان کی ہم نے ان ملاقاتیں بھی سب ہو رہی چیزوں تھیں، کو جیل مینولز بھی اپلائی ہو رہے تھے، وہ دیکھا. 100 روپے کے ہم نے اسٹامپ پیپر پہ انگلینڈ بھی چلے ہم گئے. ہم نے باہر آ کر، ہم نے نہ بھیجتے آپ. ہم نے باہر آ کر فوج کو جو ہے وہ للکارنا شروع نہیں کر دیا تھا. ہم نے ان کے ساتھ ان کے پروگرام میں میڈم جانے آپ والوں کے کو یہ قائد نہیں نے کہا کہ یہ گجرانوالہ غدار ہے. میں سٹنگ آپ نے آرمی چیف، سٹنگ ڈی غدار ہے. جی آئی ایس آئی، سٹنگ ججز کی تصویریں چلائیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے ان بات سنیں، اس کا مجھے جواب دینے دیں. جی اسی چیف
उसी आईएसआई की चीफ को और उसी सरबराह को उन्हीं के अदारे ने जो है वो गिल्टी करार दिया है। वो अपनी मैडम वो पावर तो से आज तजावुज कहा कर ना, रहे आपने थे, तो अपने ओहदे 2017 से में बात कर तजावुज रहे थे, कर उस रहे थे। आर्मी चीफ को तो इदारे ने वो गिल्टी उसी नहीं कहा। जब आप हमने आर्मी अपने चीफ जिसकी जब बात हमने कर रहे थे बात उसको की, इदारे ने गिल्टी नहीं कहा। देखिए आपने इससे सुप्रीम ये कोर्ट के साबित दिन होता जजेस की है। तस्वीरें चलाई, उनको किसी ने गिल्टी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। तो ये बातें देखिए, ऑपोजिशन में आप थे, आप पे बुरा वक्त था, हम सब ने कहा ठीक है आप बात कर रहे हैं, आपका हक बनता है, आप ऑपोजिशन आप, या आपको निकाला गया है, मुझे क्यों निकाला, आप बात कर रहे हैं, सही है। अगर किसी को तकलीफ होती तो पर्चा काटता। अब आप कर ये रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ना हम आईनी हक देंगे, ना हम मिलने देंगे, ना बात करने देंगे, ना इकट्ठे होने देंगे, ना कानून तब्दील करेंगे। अगर आप ये नहीं अभी करना, तो अगर पिछले आप ये दिनों नहीं चाहते कि बाजी, पीटीआई करे, अभी आप तो कानून में पिछले लिख दिनों दें कि उनकी ये नहीं हो बाजी सकता। मिली है। अभी तो उनकी आप इनकी बहन मिली है, मैडम उनकी मुलाकात हुई। हर ट्यूसडे कैसे हर कर थर्सडे सकते की हैं? मुलाकात है, कानून में लिखी हुई, आप जेल हो मैनुअल पढ़ जाएगी, लें, हो रूल जाएगी। 267 आप जेल मैनुअल का पढ़ लें। आप अपने आप में देखें, ये मुलाकातें पहले भी होती आई हैं और अब भी होंगी। मुलाकातें बंद नहीं होंगी, मुलाकात मुझे होगी। मैडम मुझे लेकिन अगर नहीं आप हो रही इजाजत ना दीजिए आगे आजकल, आप बढ़ने अपना की, कानून स्टेट को जेल मैनुअल ललकारना पढ़ छोड़ें। लेना, मुझे थोड़ा उस पे। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। अगर ब्रेक के बाद आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से। मुझे जरा ब्रेक की तरफ बढ़ने दीजिएगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे रवैयों की, आइन और कानून की। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, रवैयों पर अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दो आरा में बटी दिखाई देती है। शेख वकास साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ किसी बातचीत में शामिल नहीं होगी। असद कैसर साहब कहते हैं कि ये मैंडेट राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खान अचकजई के पास है कि वो मुज़ाकरात करें या फिर मुज़ाहमत करें। तो ये दो आरा की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ों को तो दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदर बहुत सी दुरुस्तगी करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, अपनी लीगल स्ट्रैटेजी, अपनी दीगर स्ट्रैटेजीज को रिविजिट करना चाहिए। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, खास तौर पे वो जो सगत जेलों में मौजूद नहीं है, ख्वाह वो अली मीन गंडापुर साहब हों, शेख वकास साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, हम इनके ऊपर बहुत सी तनकीद करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। जहां पे हमारी नाकिसी अकल में उनकी स्ट्रैटेजी या उनकी अप्रोच ठीक नहीं होगी, और इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो हुकूमत से गुफ्तगू इससे पहले हो रही थी वो ये थी कि लोग अपनी सियासत के अंदर गलती भी करते हैं जिसका वो नुकसान उठाते हैं, सियासत में अक्लमंदी भी करते हैं जिसका वो फायदा उठाते हैं, सियासत के अंदर सख्त बात भी करते हैं, सियासत के अंदर कम बात भी करते हैं, सियासत के अंदर मुझे क्यों निकाला भी कहा गया, सियासत के अंदर ईंट से ईंट बजाने का जरदारी साहब ने भी कहा, सियासत के अंदर जजों की तस्वीरें भी लहराई गई, आर्मी चीफ्स पे भी बात की गई, सियासत के अंदर खड़े होके नवाज शरीफ साहब ने फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट के अंदर कहा हुजूर ये हैं वो असासे, बाद में पूछा वो कौन से थे, फिर नहीं पता चल सका। सियासत के अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम इस वक्त बात करें कानून और आइन की, कि अगर आपको मेरी बात नहीं भी पसंद लेकिन मेरी बात कानून के खिलाफ नहीं है, मैं आपसे कहता हूं कि अनवर रजा साहब अच्छे एंकर नहीं है, लेट्स से, अगर मैं यहां पे ये बात कहूं कि अनवर रजा साहब एंकर अच्छे नहीं है, तो आप ये कानूनी हक है मेरा, आईनी हक है मेरा, इसके ऊपर ना आप ये तो नहीं कर सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट्स बंद कर दें। अगर मैंने कोई गैर कानूनी बात की, मैं किसी जज के खिलाफ तौहीन अदालत करता हूं तो आप उसके खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते हैं तौहीन अदालत का। अगर मैं रियासत के खिलाफ बात करता हूं तो आप उसके खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के नीचे वो मुकदमा फाइल कर सकते हैं रियासत के खिलाफ बात करने का। अगर मैं कोई जो आर्टिकल 19 के अंदर कदगन है, कोई ब्लास्फेमी पे बात होती है तो उसका पर्चा हो सकता है, कोई और इस तरह की बात होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। किसी की मैं हद तक इज्जत करता हूं तो हमारे पास डेफेमेशन का 2002 का कानून मौजूद है, हमारे पास पीपीसी के अंदर सेक्शन 500 के नीचे पर्चा काटा जा सकता है। इसका कोई तरीका है, कानून के अंदर इसका तरीका है। आप ये तो नहीं कर सकते कि आपको मेरी बात पसंद नहीं है, आपके ख्याल में गैर मुनासिब बात है, तो आप ऐसे करें कि मेरा बात करना, मेरा इकट्ठा होना, अडयाला जाना, मुलाकात करना, वकील का मिलना, आप ये चीजें बंद कर दें और कहें, जैसे कि अभी शुमाइला राणा साहब ने कहा कि पहले आके बैठे, ये अंडरटेकिंग दें गवर्नमेंट को कि हम बाहर इकट्ठे नहीं होंगे, फिर कोई इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। खुदा का वास्ता है थोड़ा तो इसके अंदर कानून और आइन की पासदारी करें। शुमाइला साहब आप फरमाइएगा कि जिनके पास मैंडेट है मुज़ाकरात का, वो कहते हैं हम इमरान खान की रिहाई या उनके केसेस के खात्मे की बात नहीं करेंगे, तो ये तो गुडविल जेस्चर है, अच्छी बात है कि आप अदालतों को फेस करें। मुज़ाकरात को तो आगे बढ़ने चाहिए, सियासी कुव्वतें आगे बढ़ेंगी तो जमहूरियत को फ़रोग़ मिलेगा। देखिए
मुज़ाकरात ही इनके पास आखिरी हल है। और अब पाकिस्तान जो है वो किसी भी अफरा तफरी और इंतशारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बात इनको समझनी चाहिए। इनके पास जो कोई मंजे हुए सियासतदान है जो इधर उधर की जमातों से आए हुए हैं, उन लोगों को तजर्बा, उनका वसी तजर्बा है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों और हम ये गू ना गू की कैफियत से जो है वो हम निकलें। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं, उनको भी मुज़ाकरात की हमायत करनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने लोग भी ये चाह रहे हैं कि वो बैठें और मसाइल का हल तलाश करें। गो के मुज़ाकरात में मैं वही बात कह रही हूँ कि 2 बातों के ऊपर उनकी मानी जाएगी और कुछ बातें यहाँ से मानी जाएंगी, यही असूल है। अगर आप ये कहें कि हम ये चिट्ठी पे लिख कर लाए हैं और यही चीज़ हम करके जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं। सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ती है। सियासत और जो जमहूरियत है, उसका रास्ता मुज़ाकरात से ही निकलता है। तो ये बात हमने इनको बहुत पहले समझाई थी, लेकिन इनके चंद साथियों को अब समझ आ गई है। चंद को देखिए, अल्लाह करे कब समझ आती है। बैरिस्टर लेकिन साहब, हुकूमत की नीयत जी साफ है। जी जी, बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि महमूद खान लेकिन हम ये अचकजई नहीं और करेंगे, राजा नासिर अब्बास देखिए हम जी ये नहीं करेंगे कि इनके मुज़ाकरात की आड़ में आकर हम कोई ब्लैकमेलिंग इनकी बर्दाश्त करें या फिर अमन व अमान की सूरत हाल या नक्श अमन की इजाजत दें। सही ये कभी भी नहीं होगा। जी। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई के पास मैंडेट है, जुबानी पीटीआई ने उन्हें दिया है। दूसरी जानिब मुझे ये बताइएगा कि नेशनल डायलॉग कमेटी के जो रुकन हैं फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से और आला हुकूमती अहदेदारों से मिलेंगे। ये पैरेलल जो सिस्टम चल रहा है, इससे बात आगे बढ़ पाएगी या डेडलॉक ही रहेगा? देखिए, किसी इस सियासी मुज़ाकरात के सिर्फ 2 ही फरीक हैं। एक हुकूमत और रियासत है, वो एक तरफ फरीक है, और दूसरी तरफ कोई ग्रो नहीं है फरीक। ये नहीं कि सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर अगर किसी बात पे बात मान जाएंगे तो मुज़ाकरात हो जाएंगे, या महमूद खान अचकजई इवन अगर मान जाएंगे अकेले तो कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, या फवाद चौधरी साहब मुज़ाकरात कर लेंगे। दूसरी तरफ फरीक सिर्फ एक शख्स है और वो इमरान खान है, जिसके साथ फिर पीछे उसकी अवाम और पॉपुलैरिटी। लोगों ने इमरान खान साहब को फरवरी 2024 में वोट दिया। जितना भी आप वोट उसमें 45 का गिन लें, 47 का गिन लें, लेकिन पीटीआई का वोट कोई चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नहीं पड़ा, कोई किसी और शख्स को नहीं पड़ा, इमरान खान साहब को पड़ा है। तो मुज़ाकरात के 2 फरीक हैं, एक तरफ हुकूमत और ताकत है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। ख्वाह फवाद चौधरी साहब वगैरह वाले मुज़ाकरात कामयाब हों या महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास साहब वाले मुज़ाकरात कामयाब हों, या कोई भी, जब तक उसके अंदर इमरान खान साहब की शमूलियत और आमादगी नहीं होगी तो वो मुज़ाकरात बेमानी होंगे। अगर फवाद चौधरी साहब वगैरह वाले मुज़ाकरात में इमरान खान साहब की रजामंदी है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना वो जो भी मुज़ाकरात करेंगे जब तक वो इमरान खान साहब मानेंगे नहीं तो कैसे पब्लिकली एक्सेप्टेबल होगा। मैंडेट तो राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई के पास है, लेकिन फवाद चौधरी साहब एक अलग लाइन लेके चल रहे हैं। चलिए मुझे जरा शुमाइला साहबा की तरफ बढ़ने दीजिएगा। शुमाइला साहबा, क्या ये रवैये दुरुस्त हैं कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो हुकूमती वज़रा जो हैं वो उनके स्टेटमेंट बड़े सख्त होते हैं, बड़े तुंद और तेज़ होते हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बातचीत होगी लेकिन हम उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो ख्वाजा साहब भी ऐसी बात करते दिखाई देते हैं। बेहतर नहीं है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ने के लिए दोनों तरफ से जो सियासी लफ्जी गोलाबारी है उसको रोका जाए, उसको बंद किया जाए? देखिए, प्रैक्टिकल बात तो यही है कि दोनों तरफ से जो मामलात को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जब ये बात जो वज़रा कह रहे हैं, ये बात में हकीकत भी है। और जब आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते हैं या मुज़ाकरात की दावत आपको मिलती है, तो इनके चीफ मिनिस्टर साहब जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, आप वो भी सुना करें। इनके लोगों की भी उतनी ही जवाबी फायरिंग होती है। और मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि इन चीज़ों का हल मुज़ाकरात है, सियासी डायलॉग है, और बैठ के मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और उसमें आप अपनी बारी का इंतजार करें। जिसको जो अवामी मैंडेट मिला है, अवाम ने जिसको चुना है, जो हुकूमत है, उसको एहतराम उनका करना चाहिए और हुकूमत को भी ऑपोजिशन का एहतराम करना चाहिए। तो इसीलिए मुज़ाकरात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जी हमने मुज़ाकरात की दावत इनको दी है और इनके घर जाकर इनको कहा है कि जी आए आप हमारे साथ बैठे। ऐसी पेशकश कोई नहीं देता। जी जी जी।
बैरिस्टर साहब, मौलाना फजल मैं रहमान इसके साहब जवाब ने में आपकी मुज़ाकरात इजाजत को से बड़ा सिर्फ एक खुशाइन गुजारिश- करार दिया एक है जुमला कि कहूंगा, क्या मेरे ख्याल बेहतर आपने नहीं ब्रेक पे भी जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि मौलाना फजल रहमान हमेशा मुश्किलात में से रास्ता निकालते हैं, उनको भी साथ लेकर चले, क्योंकि अगर मुज़ाकरात खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुजामत के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, फिर तो उन्हें बाकी अपोजिशन जमातों को भी साथ शामिल करना होगा। तो बेहतर नहीं पहले दिन से ही वो मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद मिले और उनको भी साथ शामिल रखें ताकि मुज़ाकरात बामायनी और बामकसद हो सकें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान साहब से बात करनी चाहिए और आपस में जो भी डिस्ट्रस्ट है उसको किसी तरीके ठीक करना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस पे लेकिन इतनी सी सिर्फ गुजारिश करूं कि मैडम ने जिस तरह कहा, मेरा ख्याल है पीटीआई का भी यही कहना है और कुछ अवाम के लोगों का भी हुकूमत को यही कहना है जो मैडम ने कहा कि जिसको भी अवाम ने वोट दिए आप उसके मैंडेट का एहतराम करें और यहां से आगे कहानी चलाएं। मैडम, ऑपोजिशन भी आपको यही कहती है कि जिसको भी अवाम ने वोट दिए आप उसके मैंडेट का एहतराम करें। जी कर रहे हैं, इसीलिए उनको कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ आए। बैरिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का उन्होंने कहा मैंडेट का एहतराम किया तो मुज़ाकरात की दावत दी है। सॉरी, मैंडेट का एहतराम तो जो किया है वो तो मेरा ख्याल है सारा पाकिस्तान इस बात का गवाह है। तो बड़ी अच्छी बात है। हम मैडम के साथ दुआ गो हैं कि इनकी पार्टी और ऑपोजिशन बैठ के किसी हल की तरफ जाए। सारा पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि मैंडेट का एहतराम हो रहा है। साहब, आपकी इंडिपेंडेंट राय है, आप मुझे बताइए कि इस वक्त हुकूमत और जो अपोजिशन है इन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए? दोनों को जरा सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की बात है। सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है माशी इस्तेहकाम के साथ। ये सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम आएगा तो आवाम को रिलीफ मिल पाएगा। देखिए, मेरा तो इसके अंदर ये ख्याल है कि इस तरह मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस वजह से नहीं होंगे कि एक साइड की मुज़ाकराती टीम दूसरे से बात करने की रवादार नहीं है, दूसरी पहले को ट्रस्ट करने की रवादार नहीं है। यहां से मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो वहां से अताउल्लाह तारड़ साहब का एक बयान आ जाता है, उनके बयान के जवाब में मीना खान अफरीदी का एक बयान आ जाता है, जिनके जवाब में राना सनाउल्लाह का आ जाता है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिर में मिल बैठ के मुज़ाकरात भी करने हैं। उधर से भी इसी तरह के लोग नॉमिनेट होंगे मुज़ाकराती कमेटी में, इधर से भी इसी तरह के लोग नॉमिनेट होंगे। तो ये मुज़ाकरात की पेशकश तो कहीं चलती नजर नहीं आती। अगर वाकई लोग सीरियस हैं मुज़ाकरात करने के लिए तो कितना ही अच्छा हो। और बाय द वे, माजी में जब मुज़ाकरात हुए, पॉलिटिकल डायलॉग हुए, एपीसी हुई, आपको याद है जनवरी 2015 में भी हुई थी, तो उस वक्त जो रियासत के दीगर इदारे थे, जनवरी 2015 के अंदर तो अफवाज पाकिस्तान ने, एपीएस पेशावर के बाद, लेकिन 90 की दिहाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट, दीगर इस तरह के फोरम्स ने, जो इंडिपेंडेंट फोरम्स थे, जो जिन पे कौम का एतबार था, उन्होंने कुछ दरमियान में ब्रोकर किया। इस वक्त लगता है कि तमाम तरफ से एतमाद का कुछ फुकदान है। तो मेरे नाकिस सी राय में तो इसका अगर कोई मुस्बत तरीका आप करना चाहते हैं तो ये कि पीटीआई अपनी पार्टी के अलावा, उन लोगों के अलावा जो सख्त बातें करते हैं, जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को, मेरा ख्याल है जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब जैसे लोग या अचकजई साहब जैसे लोग शामिल थे, अगर हुकूमत को वो पसंद नहीं या उनका ख्याल है कि वो भी ज्यादा बायस्ड हैं, तो कोई इंडिपेंडेंट लोग, इस तरह के इंडिपेंडेंट लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर 4-5 लोग इंडिपेंडेंटली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत का हिस्सा ना हो लेकिन उनके एतमाद के हों, अगर इंडिपेंडेंट कुछ लोगों को हुकूमत नॉमिनेट कर दे और कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को, जिसमें फॉर्मर जजेस हो सकते हैं, फॉर्मर आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियंस ऐसे हो सकते हैं जिनके चौधरी निसार साहब वगैरह जैसे, जो इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है लेकिन एक पार्टी को भी एतमाद हो, दूसरी को भी एतमाद हो। अगर हम इस डायलॉग को राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और दूसरी तरफ मीना खान अफरीदी और शेख वकास और इस तरह के लोगों से अगर हम निकाल के कुछ बिल्कुल ट्रूली इंडिपेंडेंट लोगों को दोनों साइड्स नॉमिनेट कर दें तो शायद इसके अंदर को मुज़ाकरात की बेहतरी हो सके। वरना जिस तरह के इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, इन मुज़ाकरात में से कुछ होता नजर नहीं आ रहा। शुमाला साहब, बड़ी अच्छी एक राय है, तजवीज़ है कि अगर इंडिपेंडेंट लोगों को लाया जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। हम मौलाना फजल रहमान साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, तो आप नहीं समझती शुमाला साहबा को इस वक्त इस हालात में पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए नवाज शरीफ साहब को भी मैदान अमल में आना चाहिए, वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के वो इस तनाज़े को ख़त्म करें ताकि हालात साजगार हो, मुल्क आगे बढ़ सके? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं
اور ان کا جو کردار ہے وہ آپ نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں بھی دیکھا ہے. عوام کی فلاح کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو رہی بات یہاں پہ اس وقت، دیکھیں اپوزیشن اپنا مذاکرات کے لیے خود تیار ہو اور پھر کوئی کردار ادا کرے گا. جب تک اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس کو خود نہ خیال ہو اپنی حالت کے بدلنے کا، تو ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک یہ خود سیریس نہیں ہوں گے. معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے رومز ہیں، وہاں پہ لیک آف ٹرسٹ ہے، اور وہاں پہ کسی کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے. خان صاحب نے اگر کوئی مذاکرات کے لیے یا کوئی اپوزیشن کا رول پلے کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے نہیں دوسری جماعت کے لوگوں کے اوپر یقین کیا ہے، ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے لیے موضوع نہیں ہے. باقی ان کی جماعت ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم تو ایز اے کارکن جو ہے وہ ایک رائے قائم دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ہماری جماعت میں اگر ہو تو ہم اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب کسی کے ساتھ بیٹھنے کی باری آئے اور مذاکرات کی باری آئے یا اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی بات آئے تو ہم کسی پرائی جماعت سے پکڑ کے بندہ بٹھا دیں آگے. تو اگر یہ تو میری جماعت میں بھی ہوگا تو میں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھوں گی. کوئی بھی جمہوری سوچ والا بندہ جو ہے اور ورکر کارکن ہے جو گراس روٹ لیول سے آیا ہے، وہ اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا. چلے یہ ان کی اپنی جماعت ہے، ان کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن ان کے جو فیصلے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے. ان لوگوں کو اپنی یا تو قوت بازو پہ یقین نہیں ہے، یا ان کو اپنے لوگوں پہ یقین نہیں ہے، اور ان کے لوگوں کو ابھی تک گرین سگنل نہیں مل رہا، کلیئر طور پہ ان کو موقف نہیں مل رہا کہ ہمیں واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اور جو غیر پارلیمانی سیاسی جماعتیں پارلیمان سے جو باہر ہیں ان کا گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، اس میں پھر کنسنسس پیدا کر کے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے گرینڈ ڈائیلاگ تو سب کا ہونا چاہیے. گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر تو عدالتیں بھی بیٹھنی چاہیے، ریاست کے ادارے بھی بیٹھنے چاہیے، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اختلاف ہے پاکستان کے لوگوں کا جن کو بیٹھنا چاہیے. میں آپ کی تجویز کو مانتا ہوں. صرف آخری گزارش اس میں کروں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اصل لیڈرشپ تھی جس کے اوپر اعتماد تھا اور جن کو ہم نے مذاکرات کے اندر آگے کرنا تھا وہ تو سارے جیلوں میں ہیں. آپ یاسمین راشد صاحبہ وغیرہ کو چھوڑ دیں تو عمران خان صاحب ان کو نامنیٹ کر دیں گے مذاکرات کرنے کے لیے. اور آخری بات اس کے اندر میڈم کی سے بصد احترام کہ یہ کوئی عمران خان صاحب کی پارٹی نہیں ہے یا ان کی پارٹی ہے، وہ یہ روایت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہے کہ کسی شخص کی کسی خاندان کی پارٹی ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بات کرتے ہوئے ہمیں بات موضوع رکھنی چاہیے اور نظر میں رکھنی چاہیے کہ کسی شخص کی بھی کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پارٹیز ہیں. جب کسی فیملی نے، کسی خاندان نے، کسی شخص نے اس کو اپنی پارٹی کر کے چلایا ہے اور پاکستان کی پارٹی کر کے نہیں چلایا تو اسی طرح کے نتائج نکلیں جس طرح کے اس وقت پاکستان میں نکل رہے ہیں. شمالہ صاحبہ کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو؟ دیکھیے ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وہ اداروں کا کردار ہو، وہ ریاست کا ہو، وہ حکومت کا ہو، وہ اپوزیشن کا ہو، ہر ایک کو اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا، ان کو آفر کر دی ہوئی ہے، ان کو بتایا ہے کہ جی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. اب ان کا کام ہے کہ یہ کس طرح بیٹھتے ہیں، کیسے مذاکرات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کوئی سیاسی نومولود نہیں ہے. ان کو بھی اب تھوڑا وقت ہو گیا ہے اور مشکل وقت دیکھ کر انسان کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مذاکرات کی طرف آئیں اور یہی حل ہے، بیٹھ کے بات کو گفت و شنید کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو حل کریں. یہی اس کا آخری حل ہے. یہی اس کا آخری حل ہے. بہت شکریہ شمالیہ رانا صاحبہ. بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.